الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب روزے سے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب انلمیٹڈ عطا فرمایا جائے گا. اور یہ ثواب روزے پہ بہت اچھی طریقے سے فٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی روزہ رہتا ہے تو وہ صبر کی تینوں قسموں کو ایک ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے. الصبر علی الطاعہ، نیکی کرنے میں جو مشکلیں آ رہی ہیں اس پر صبر کر رہا ہے. الصبر عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس نیکی کی وجہ سے لمیٹڈ یا انلمیٹڈ ٹائم کے لیے حرام کر دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہا اور صبر کر رہا ہے. الصبر علی اقدار اللہ، روزہ رہنے کی وجہ سے جو بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، اس پر صبر کر رہا ہے. تو صبر کی تینوں قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو گویا کہ ایک روزے دار کو بغیر حساب و کتاب کے ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ الرحمن. اور یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے. صحیح بخاری کی 1894 نمبر پہ ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا الصیام جنہ، روزے جو ہم رکھتے ہیں ایک ڈھال ہے. جیسے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آدمی ڈھال بھی لے جاتا ہے، تلوار بھی لے جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے. آپ نے فرمایا لا یرفس ولا یجہل، جو آدمی اس ڈھال کو اٹھا لے یعنی روزے کی حالت میں آ جائے، نہ تو اپنی منہ سے کوئی گندی بات نکالے، بے حیائی والی بات نکالے، اور نہ جہالت والے کام کیا کرے. وَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ صَابَّهُ، اگر کوئی آدمی اس آدمی سے لڑائی جھگڑا بھی کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے پہ اتر آئے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ يَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ اسمیل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے اپنا کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا میرے لیے چھوڑ دیا ہے، والصوم لی، اور روزہ میرے لیے تو میرا بندہ رکھ رہا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اپنے بندے کو حساب اور کتاب دینے والا ہوں، بدلہ دینے والا ہوں، والحسنۃ بعشر امثالھا، نیت اگر خالص ہے، طریقہ بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ اور مزید 10 گنا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی بدلے کی بات کرے کہ میں آپ کو یہ بدلہ دینے والا ہوں تو اس آدمی کی حیثیت کے حساب سے سامنے والا بدلے کو امید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے تعلق سے کہہ رہا ہے میں بدلہ دینے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دینے والا ہے ہم اور آپ وہ ہم گمان میں نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے جو انسان کے دل میں دماغ میں کبھی آیا بھی نہیں ہوگا اس کا خیال۔ اس لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ شروع میں روزے جب مسلمانوں کو دیے گئے تو آپشن دے دیا گیا، روزے رکھو اچھی بات ہے، لیکن جن کو طاقت نہ ہو، نہ رکھ سکتے ہو، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن کہا گیا، موٹیویٹ کیا گیا، نہیں روزے رکھو تو زیادہ اچھی بات ہو، ان تصوموا خیر لکم۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آیا اور کہا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، سانسیں لے رہے ہو، جوان ہو، مکلف ہو تو روزے رکھو۔ لیکن یہاں پر معاملہ آ گیا، پریشانی کی بات یہ آ گئی کہ آدمی جب روزہ رکھتا تھا افطاری کے وقت میں اگر سو گیا بائی چانس تو افطاری نہیں کر سکتا، وہ پھر اس کا روزہ کنٹینیو ہو جائے گا اگلے دن کے لیے۔ یہ پوری تفصیل صحیح بخاری میں 1915 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ پھر تیسرا اسٹیپ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہہ دیا اے میرے بندو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے میرے بندو کھاؤ اور پیو۔ کب سے؟ فجر ثانی سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور کر لو، اور باقی مغرب سے لے کر فجر ثانی تک تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ جو روزہ آج ہم رکھتے ہیں یہ اخیر میں انسان کو دے دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ میرے لیے رکھو گے تو تمہیں ثواب بے حساب عطا کیا جائے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی ہے، اس کے برابر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے 3425 نمبر پر، علامہ البانی نے جس کو صحیح کہا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بتلایا، کہا جنگ پہ صحابہ جا رہے تھے، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے، میں جا رہا ہوں شہید ہو جاؤں اور جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم سلمہ غنمہم، اے اللہ یہ میرے ساتھی جو جا رہے ہیں ان کو سلامت رکھ اور ان کو مال غنیمت عطا فرما۔ صحابی نے 3 بار یہی ڈیمانڈ کی، اللہ کے نبی نے تیسری بار بھی یہی دعا دی۔ اب صحابی آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ میں نے آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں اس کے اندر، لیکن آپ نے سلامتی کی اور مال غنیمت کی دعا فرمائی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ میری تڑپ میری تمنا تو جان چکے ہوں گے کہ میں جنت چاہتا ہوں، فمرنی بعمل ادخل به الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل له، اے میرے پیارے صحابی میدان جنگ سے سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤ، مال غنیمت تمہارا مقدر بن جائے۔ اے میرے پیارے صحابی عبادت کرنے کا موقع ملے تو روزہ رکھا کرو، فانہ لا مثل له، کیونکہ روزے کے برابر اور کوئی عبادت نہیں۔ روزہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ روزے میں آدمی دکھاوا نہیں کر سکتا، بہت کم چانسز، اگر واقعی وہ روزہ ہے تو دکھاوا نہیں کر سکتا، وہ دکھائی کہاں دیتا ہے؟ نماز پڑھو گے دکھائی دے گا، حج پڑھو گے دکھائی دے گا، زکات دو یہ دکھائی دے گا، اس کو چھپانا پڑے گا۔ لیکن روزے میں اگر روزہ ہو آپ اس میں کیا دکھانا، اس میں تو چھپانا ہی ہے۔
اس میں تو کھانا ہی نہیں ہے, دکھانے والے کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ روزے سے بہت خوش ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, نفلی روزہ رکھ رہا, لوگوں کو بتا رہا آج میں سوموار ہے وہ روزہ ہوں, آج جمعرات میں روزہ ہوں, تو گویا کہ لگتا ہے کہ وہ آدمی دکھانا چاہتا. ممکن ہے کہ وہ دکھاوے میں آ جائے, لیکن عام طور سے جو رمضان کے روزے ہیں اس میں دکھاوا تھوڑا مشکل پڑتا ہے. اس لیے یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن افطار کے وقت سے پہلے, یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے ہی افطاری کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت عذاب کی بات بتلائی ہے. صحیح الترغیب کی 1005 نمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے, صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, اور السنن الکبری امام بہقی کی کتاب میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 2 لوگ آئے اور مجھے پہاڑ کی بلندی پر لے گئے. میں نے لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کن لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہے؟ بتلایا گیا ہذہ اعواء اہل النار, یہ جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا آگے بڑھا, ان دونوں لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا. جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو معلقین بعراقیبہم, جو اپنی ایڑیوں کے بل الٹے لٹکائے گئے, مشققتاً اسباقہم, ان کے دونوں جبڑے چیر دیے گئے, اس سے خون بہ رہا ہے. اتنی بھیانک سزا ان کو دی جا رہی ہے, ایڑیوں کے بل الٹے لٹکا دیے گئے, اور الٹے لٹکانے کے بعد جبڑوں کو چیرا جا رہا, سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوچھا من ہؤلاء, یہ کون مجرمین لوگ ہیں, کیا ان کا گناہ تھا؟ فرمایا گیا ایسے لوگ ہیں الذین یفطرون صومہم قبل تحلۃ صومہم, جو اپنے روزے کو توڑ دیتے تھے اس کے حلال ہونے سے پہلے. روزہ ہے دوپہر میں توڑ دیا, سر میں توڑ دیا, یہ ہے ہی نہیں. جو وقت سے پہلے ہی, سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر دے, اس کی یہ سزا ہے. جو روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں رکھ رہا ہے, بہانے کر رہا ہے, پردے کے پیچھے ہوٹلوں میں جا کے چائے اور سموسے کھا رہا ہے, وہاں جا کے اسنیکس لے رہا ہے, اس کا کیا حال ہوگا ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک وضاحت یہ ہے, اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چونکہ مارکیٹ میں کئی طرح کے مسلمان ہیں, سب سے پہلے جو افطاری کرتے ہیں وہ لوگ اس سے مراد ہے. نہیں, سورج غروب ہونے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا احتیاط کے نام پہ یہ غلط ہے, یہ گمراہی ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سربلندی اس پر ہے کہ افطاری میں جلدی کیا جائے اور سحری میں تاخیر کیا جائے. جلدی کا مطلب ہی یہی ہے کہ سورج غروب ہوا, اب آپ افطاری کر لو. اب سورج غروب ہونے کے بعد, ڈوبنے کے بعد احتیاط کے نام پہ 4 منٹ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لے جا رہے ہو, بھائی صاحب یہ گھر کا بنایا ہوا دین ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے. یہاں جو وقت سے پہلے افطار کی بات ہے, اس کا مطلب یہ کہ روزہ نہیں رہتے تھے, یا دوپہر میں توڑ دیتے یا عصر میں توڑ دیتے تھے, بہت پہلے ہی توڑ دیتے تھے, اس لیے ان کو یہ سزا مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں اس آدمی پر جو رمضان میں ہو, صحیح سلامت ہو, روزہ رکھنے کا موقع پا رہا ہو اور نہ رکھے. آپ نے فرمایا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو ماہ مبارک کو پا چکا ہو اور اس کی بخشش نہ ہو جائے. افسوس کا اظہار ہے, یعنی کہ اس مہینے میں انسان کی بخشش کے لاکھوں بہانے ہیں. چاہے تو روزے رکھ رہا ہے, اس کے ثواب بھرپور اپنی نیت کے اعتبار سے اور اپنے طریقے کے اعتبار سے زیادہ حاصل کرے, صدقات و خیرات کرے, قرآن کی تلاوت کرے, نفلی نمازیں پڑھے, تراویح کا قیام کرے. یہ سارے موقع انسان کو نیکیاں کمانے کے ہیں جس سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھو گے گزشتہ سارے گناہ معاف
हो जाएंगे। वमन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। क़यामुल लैल इसी तरीके से करोगे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोजा शुरू हो गया, आसमान से आवाज देने वाला, एक निदा लगाने वाला कहता या बाग़ियल खैरी अक़बिल, ऐ नेकियों की जुस्तजू करने वाला, नेकियों की तमन्ना करने वाला, नेकियों की नीयत रखने वाला, आजा मौसम नेकियों का आ गया, नेकियां कर ले। या बाग़ियल शर्रि अक़सिर, और ए बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ इंसान, बुराइयों से तौबा कर ले, बुराइयों को कम कर ले। आज के ये रमजान की रातें, हर रात में अल्लाह ताला जहन्नमियों को आजाद फरमाता है। अल्लाह के नबी खुशखबरी दे रहे हैं, बशारत दे रहे हैं, ताकि उम्मत का हर फर्द जो रोजा रखने के लायक है रोजा रख ले और अपनी मग़फ़िरत का सामान मुहैया कर ले। ये माह मुबारक है, ऐसे नेकियों का मौसम बहार साल में कभी और नजर नहीं आता। इस महीने में जिस्मानी नफसानी हर एतबार से आदमी प्रिपेयर होता है इबादत के लिए, और ये महीना दरअसल ट्रेनिंग है, और ये हमें आदत डालने के लिए है। एक इबादत भी है, और ये इबादत इतने अच्छे तरीके से रखी जाए कि पूरे साल इसका असर होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी पूरे रमजान फर्ज नमाजें पढ़ रहा है, तरावी की नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, और रमजान के बाद बाकी 11 महीने उसके अंदर सुधार नहीं आया, यानी वो नमाजी नहीं बन पाया, वो गुनाहों से दूर नहीं हो पाया, इसका मतलब ये है कि उसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। और अगर ये हम यकीन से न कह सके कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उस आदमी ने सही ढंग से रोजा नहीं रखा। वरना ये कौन सी ट्रेनिंग है? आज दुनिया जो ट्रेनिंग की दुनिया में काम करने वाले स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कोई काम तुम 21 डेज कर डालो, 21 दिन कर डालो, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। ये पूरा 29 या 30 दिन का कोर्स है, आदमी इसको करे और उसके बाद ईद के दिन ही जोहर की नमाज में गायब हो जाए। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? सच्ची नीयत से अगर करेंगे तो मामला अच्छा होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी डिटेल और बारीकियां भी बतलाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बतलाया कि किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है। आपने फरमाया, कुरान करीम की आयत पढ़ के लोगों को बताई जा रही है कि अगर कोई रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबस्तरी करे तो उसका रोजा टूट जाएगा। रात में मगरिब के बाद से लेकर फजर तक जायज है, कर सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में यह काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने किया तो उसको तौबा करना जरूरी है, और उस दिन के बदले में रोजा रखना जरूरी है बाद में, और उस आदमी को कफारा भी देना पड़ेगा। एक गर्दन आजाद करे, या 2 महीने का रोजा रखे, या 60 लोगों को खाना खिलाए, ये कफारा शरीयत ने बतलाया है। नंबर 2, जिससे रोजे टूट जाते हैं, जो जिमा के हुक्म में आते हैं, यानी आदमी इख्तियार से जानबूझकर अगर अपनी मनी निकालता है, अपने स्पर्म को खारिज करता है, तो उससे भी उसके रोजे टूट जाते हैं। जैसे कोई हस्तमैथुन अगर रोजे की हालत में कर रहा है, रोजे की हालत में कोई अश्लील वीडियोस देख रहा है, सोशल मीडिया पे गर्दिशें कर रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, या कुछ भी देख रहा है जिससे उसके जिस्म से ये चीजें खारिज हो जा रही हैं, यानी कि वो आदमी इख्तियार से सारा काम कर रहा है, तो उसका रोजा खतरे से खाली नहीं है, उसका रोजा खराब हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए। अलबत्ता रोजे की हालत में आप सोए हुए एहतलाम हो जाए, कोई हरज की बात नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता है। नंबर 3, खाने पीने की वजह से इंसान का रोजा टूट जाता है। अल्लाह ताला ने खाने पीने से रोजे की हालत में रोक दिया। इसमें भी कहा गया, अगर किसी आदमी ने वाक़अतन भूल से खा लिया, निस्यान से खा लिया, तो वो अपना रोजा न खराब करे, उसका रोजा माना जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी को खिलाया और पिलाया है। नंबर 4, खाने पीने की चीजों में जो चीजें दाखिल होती हैं, या इसके माने में जो चीजें हासिल होती हैं, उनसे भी रोजा टूट जाता है। जैसे ताकतवर इंजेक्शन किसी ने ले लिया, ग्लूकोज चलवा लिया, या जिस्म के अंदर किसी तरीके से पावर इंजेक्ट करवा लिया बाहर से दवाओं के जरिए से, तो उसका भी रोजा टूट जाता है। इन सारी चीजों से रोजा टूट जाएगा। नंबर 5, आदमी को उल्टी हो जाए खुद ब खुद, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर किसी इंसान ने उल्टी कर लिया, अपने मुंह में उंगलियां डालकर उल्टी कर रहा है, या कोई और जरिया अपनाकर जानबूझकर उल्टी कर रहा है, तो उसका रोजा टूट जाएगा।
نمبر 6، اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں اس کو حیض کا خون آ جائے اور اس کی ڈلیوری ہو جائے، نفاس کا خون آنے لگے، تو ایسی عورتوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 7، اگر کوئی انسان روزہ ہے اور روزے کی حالت میں دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، یعنی کہ مرتد ہو گیا، تو مرتد ہونے کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، اگر کوئی آدمی دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، نیت صرف پکا کر لے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی معلق کام کرے، معلق کام مطلب یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر حلیم مل گیا تو میں کھا لوں گا، نہیں ملا تو میرا روزہ رہے گا، یہ بات بول دیا۔ اگر مجھے میری پسندیدہ ڈش مل گئی تو میں کھا لوں گا، نہیں ملا تو میرا روزہ کنٹینیو۔ علماء کرام نے کہا اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اسے وہ چیز نہیں ملی اور اس نے نہیں کھایا تو، یعنی اس نے کنڈیشنل بات کہی ہے اور کنڈیشنل بات کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ایک طرح کا مذاق لگنے لگتا ہے اس عبادت کے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ پیاری شریعت میں بڑی آسانیاں بھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے جس میں نمازیں قصر کی جا سکتی ہیں تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں ہے جو بیماری دائمی ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا، سال کے سال وہ دوائیاں کھا رہا ہے، ڈاکٹر اسے منع کر رہے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو یہ آدمی بھی روزہ توڑ دے گا، بعد میں اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دائمی بیماری کا شکار ہے، یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ دوسرا مریض ایسا ہوتا ہے جس کو کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے بیماری ہو گئی ہے، اب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، 10-5 دن کے اندر اس کی امید ہے شفا یاب ہونے کی، تو ایسا آدمی روزہ توڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں یا وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو، اگر تجربے سے یا کسی مسلمان ڈاکٹر کے مشورے سے معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے اوپر کوئی بیڈ افیکٹ پڑے گا، برا اثر پڑے گا، یا پھر اس عورت کے جسم پر کوئی برا اثر پڑے گا، تو ایسی عورت اپنا روزہ توڑ دے اور اس کو بعد میں روزہ پورا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن دلائل کے اعتبار سے راجح ترین بات یہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور صحابہ اور تابعین سے یہی فتویٰ منقول ہے۔ اسی طریقے سے وہ بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، بالکل جل ہو گئی ہیں، روزہ رکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ روزہ اپنا توڑ دیں اور بعد میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حیض والی ہے، نفاس والی ہے، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزے کو بعد میں پورا کرنا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے جو نماز چھوٹی ہے، نماز کو بعد میں نہیں پورا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، اللہ کے نبی روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے تھے، وَلَا يَأْمُرُونَ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، لیکن نماز کو بعد میں پورا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ بڑا کلیئر ہو گیا، اسلام میں نماز کی قضاء عمری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہوتی کہ بعد میں قضاء عمری نماز کی کر لی جائے تو یہ عورت جس کی ناپاکی کی وجہ سے رمضان میں اس کے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، بعد میں اس کو بھی پورا کروایا جاتا، نہیں ہے ایسا کوئی، یہ لوگوں کو بنایا ہوا دین ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جن کو اسلام نے رعایت دی ہے کہ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، ورنہ باقی جو ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں اور بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ بے ایمانی نہ کریں، چوری نہ کریں۔ یقین مانیے ہر عبادت میں صحیح نیت ہونی چاہیے، یعنی آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کر لوں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چور راستے ڈھونڈے گا تو آج کے زمانے میں ہر گھر میں 2-3 ایسے مریض ہیں سال بھر دوا کھاتے ہیں، جیسے رمضان آئے گا 1 پاؤ 250 گرام آدھا کلو دوائیاں لے کر بیٹھ جائے گا،
اور اس کے بعد روزہ نہیں رکھے گا، جبکہ وہ رکھ سکتا ہے. ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے. بعض ایسے مریض ہمارے خود کے والدین ایسے ہیں جو روزانہ دوائیاں کھاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے جب مشورہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کی ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے، تم اس کو سحری میں کھا لو اور اس کو افطار کے بعد کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. بہرحال ایمانداری سے روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے.